بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ ایک مسلمان کو یقیناً سب سے زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اس بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ کی گوشگزار کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے پوچھا، اے عمر، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پہلے لوگ سچے ہوتے تھے، جو دل میں بات ہوتی تھی وہی کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ کچھ لمحے گردن جھکائے سوچتے رہے، پھر سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے سب سے زیادہ آپ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے عمر، جب تک میں آپ کو اپنی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر خاموش ہو گئے، پھر سر جھکا لیا اور کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے غور و فکر کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اسی ضمن میں بڑا پیارا واقعہ غزوہ احد کا ہے، جب مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانصاروں کے ساتھ غزوہ احد پہاڑ کی طرف بڑھے اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانصار بھی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ جب کفار مکہ کی نظر پڑی تو انہوں نے اس طرف دوڑنا شروع کر دیا اور وہ بھی ناپاک ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار میری طرف اور میرے صحابہ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کون ہے جو آج مجھ پر اپنی جان دے گا؟ سارے صحابہ نے ہاتھ بلند کیے، ہر ایک کہنے لگا، یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں جان قربان کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ ان کو روکیں اور باقی میرے ساتھ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھنے لگے اور جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا وہ صحابی کھڑے ہو کر کافروں پر پتھر برسانے لگے، اور جس وقت تک ان کی جان میں جان تھی انہوں نے ان کو روکا، پھر کفار نے آپ کے اس صحابی کو شہید کر دیا اور مزید آگے بڑھنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو آپ نے پوچھا کہ کون مجھ پر اپنی جان دیتا ہے؟ تو تمام صحابہ یک زبان یہی پکارنے لگے، یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کی طرف اشارہ کرتے وہ صحابی فوراً کفار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور ان کو روکتا، اتنا روکتا کہ اپنی جان دے دیتا۔ تو یہ ایک موقع تھا اور صحابہ خوش قسمت تھے کہ اپنی جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہے تھے۔ آج اگر ہم یہ واقعات سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر
ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ ہماری حالت صرف نعروں کی حد تک رہ گئی ہے۔ ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، بس نعرے لگاتے جاتے ہیں، اور عملی طور پر ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ گر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گر ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ گر ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن غلامی رسول میں ہم داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے۔ غلامی رسول میں اب اور سنتوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ غلامی رسول میں فرض نماز کی ادائیگی تک ہم سے نہیں ہو پاتی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے، آمین۔